السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، گزشتہ درس میں ہماری ملاقات کا عنوان تھا نماز کا پیغام. اس حوالے سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وضو انسان کو کیا سکھاتا ہے. آئیے اس کے دوسرے حصے کے اوپر آج ہم گفتگو کرتے ہیں. نماز کا پیغام میرے علم اور ناقص مطالعہ کے مطابق اس قدر اہم اور ضروری ہے. کوئی فرد، فیملی، خاندان، سوسائٹی، معاشرہ، ملک جو بھی نماز کے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھ لے تو انقلاب اور تبدیلی کے لیے ایک نماز بھی کافی ہے. ہماری سوختہ بختی اور بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں. اسلاف دو ٹوک اور واضح کہا کرتے تھے لیس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. آدمی کو اپنی نماز میں سے اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جتنی وہ نماز سمجھ کے پڑھتا ہے. اذا كان احدكم في الصلاة فانما يناجي ربه فلينظر احدكم بما يناجي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے اندر ہوتے ہو تو تم اپنے رب سے چپکے آہستہ آہستہ دل کی باتیں، راز و نیاز کے سلسلے کر رہے ہوتے ہو. تمہیں چاہیے کہ دیکھا کرو رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک ملاقات ہے اللہ رب العزت سے. تو آئیے ایک پیغام صرف آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نماز کے پیغامات بہت زیادہ ہیں. یہ ایک منشور ہے، دستور زندگی ہے اور ایک انتہائی اہم ترین اسلام کا رکن اور شعار ہے. کفر اور ایمان کا امتیاز اور حد فاصل ہے. اس مختصر لیکچر میں صرف ایک پیغام جو بار بار نماز کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ ہے اللہ اکبر. اذان سے یہ پیغام شروع ہو جاتا ہے. اذان میں بار بار مؤذن کہتا ہے. UK سینٹر کے سارے شاپنگ سینٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ، اعظم مارکیٹ کے نمازی، دائیں بائیں دنیا اپنی اپنی دنیا کے اندر مصروف ہے. مسجد کے ممبر و محراب سے اور اس کے سپیکر کے اندر سے ایک روحانی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کاروبار میں مست رہنے والوں اور اپنی اپنی دنیا کے اندر مصروف رہنے والوں انسانوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے وہ. ہر 2 رکعت کے اندر تقریباً ہم 11 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. یوں آئے کہا اللہ اکبر، رکوع میں گئے کہا اللہ اکبر، سجدے میں منتقل ہوئے کہا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے پھر کہا اللہ اکبر، دوبارہ سجدے میں گئے کہا اللہ اکبر، پھر اٹھے کہا اللہ اکبر، اور نماز سے سلام پھیرا پھر کہا اللہ اکبر.
نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور سلام کے بعد بھی سب سے پہلا وظیفہ اللہ اکبر ہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اذان کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور آغاز سے پہلا کلمہ تحلیل سے پہلے دوبارہ پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے اللہ اکبر ہماری زندگی کا ایک ایسا پیغام ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ایک معصوم بچہ تھے، تحلیل ہوتا ہوا ایک نطفہ اور علقہ تھے، پھر ایک مضغہ تھے، پھر 9 ماہ کا ہم ماں کے پیٹ کے اندر ایک معصوم انسان تھے۔ 35 لاکھ جرثوموں سے بننے والا یہ انسان اپنی زندگی کے آغاز سے کروڑوں اربوں گنا بڑا ہو کے جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، مجھے تب شعور نہ تھا، میں سمجھتا نہ تھا کائنات کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ ایک شخص آیا، نومولود کو، نئے آنے والے شخص کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے کان میں آ کے کہا تم اس دنیا میں نئے نئے آ رہے ہو، کل شاید تم بڑے بنو گے، وڈیرے بنو گے، بزنس مین بنو گے، جاگیردار بنو گے، عالم فاضل اسکالر بنو گے، شاید کل تمہارے اندر کوئی تکبر کی بو نہ آ جائے۔ تمہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں تم بڑے نہیں ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے کان میں یہ کہا گیا، آپ کے کان میں یہ کہا گیا، پہلے ہی دن یہ بات بٹھا دی گئی نومولود کے کان میں۔ شریعت اسلامیہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم جوان ہوئے، بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی کی دہلیز سے سفر کرتے ہوئے کسی نے سمجھا اللہ بہت بڑا ہے، کسی نے نہ سمجھا اللہ بہت بڑا ہے۔ جس نے سمجھا اس کے اوپر بھی ایک دن آیا، جس نے نہ سمجھا اس کے اوپر بھی ایک دن آیا۔ جیسے بھی اس نے زندگی گزاری، 10 15 20 25 30 40 50 60 70 سال کی، پھر وہ دن آ گیا جب وہ مرا، اس کو چارپائی پہ لٹایا گیا، نہلایا گیا، کفن دیا گیا۔ جب اس کی چارپائی سامنے رکھی، پوری دنیا کو سامنے کھڑا کر کے پھر اس کو کہا تم مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، آج ہم تجھے بتا رہے ہیں اللہ اکبر۔ جنازہ شروع کر دیا اور اس میں کہا اللہ اکبر، فاتحہ پڑھی، پھر کہا اللہ اکبر، درود شریف پڑھا، پھر کہا اللہ اکبر۔ 4 دفعہ نماز جنازہ میں اللہ اکبر، کبھی 5 دفعہ، کبھی 6 دفعہ، کبھی 7 دفعہ، کبھی 8 دفعہ، کبھی 9 دفعہ۔ کونین کے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام میت کو سامنے رکھ کے بار بار فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس نے نہیں مانا تھا اس دن تو مان گیا ہوگا، جس کو سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت تو یقیناً اسے سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ تو آئیے یہاں تک ہمیں یہ بات کلیئر ہوئی کہ اللہ اکبر کا اور نماز کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ہمارا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اللہ کا تعارف ہے، ممبر و محراب کی آواز ہے، اذان کی پکار ہے، نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر تکبیرات انتقال تک، اور نماز جنازہ کی تکبیر تحریمہ سے لے کر مختلف تکبیرات زوائد تک اللہ رب العزت نے اللہ اکبر کی یاد دہانی ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کا مشن جب شروع ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے اوپر نبوت کا تاج اور ختم نبوت کا دوہرا تاج پہنایا گیا، تو اولین طور پر جو آپ کو پیغام دیا گیا اس کے اندر بھی یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ دنیا کے سارے وڈیرے اپنی اپنی کبریاؤں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، دنیا کسی اور کو بڑی سمجھ رہی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، دنیا اپنے آپ کو بڑا منوا رہی ہے، تم دنیا سے منواؤ کہ رب بہت بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کی بڑائی اور عظمت کے ڈنکے بجا کے رکھ دو. لہ الکبریاء فی السماوات، کبریائی اسی کو سجتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، جلال کیا ہے، جبروت کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، انعامات کیا ہیں، میری اس کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے، تو نماز کے اندر کھڑا ہو اور اس سے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہوا. سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بطل جلیل ہیں، اپنے عہد کے ولی اللہ ہیں. اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے. نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. سچی بات یہ ہے اس طرح کے واقعات سناتے ہوئے میرے جیسے طالب علم کو شرم سی محسوس ہوتی ہے. کہاں ہم، کہاں وہ لوگ، کہاں ہماری نمازیں، کہاں وہ نمازیں، کہاں نماز کا پیغام، کہاں ہمارا کھیلنے کا انداز. نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، کپڑوں کی طرف دیکھا تو بارش کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. کہا باراں شد، بہت خوبصورت فارسی بولتے تھے. کہا باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نشد. بارش ہوئی تھی، اللہ کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں چلا کہ بارش ہوئی تھی. امام غزالی نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. ہمیں عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ ہمیں اس طرح کی نماز نصیب نہیں ہوئی. نماز کا یہ پیغام، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کا احساس پوری طرح سے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوا. ایک مثال کے طور پر امام غزالی رحمہ اللہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو، بہت بڑے جج کے سامنے آپ کا کیس ہو، عدالت ہو، فیصلہ سنایا جانے والا ہو، اور بہت کر و فر شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنی عدالت کی کرسی پہ براجمان ہو اور بیٹھا ہوا ہو، اور آپ ایک مجرم کے انداز میں اس کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں، تو کیا آپ نے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے کہ اس جج کے سامنے ان کی ٹانگیں کیسے کانپ رہی ہوتی ہیں؟ چھوٹا سا پولیس آفیسر، معمولی رینک کا افسر، معمولی سا چھوٹا سا ایک جج، میرے ہی جیسا انسان، میرے ہی جیسے اس کے ہاتھ، میرے ہی جیسی اس کی آنکھیں، میرے ہی جیسا وہ کمزور و ناتواں اور اللہ کے در کا فقیر. یہ انسان اس کے سامنے جائے تو اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگتی ہیں، کیونکہ جانتا ہے میں ایک ایتھارٹی کے سامنے کھڑا ہوں. اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی ایتھارٹی اور اس کی عظمت کیا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنے کا لطف آ جائے. اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کی طرف بات بڑھانے سے پہلے شیخ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، مجھے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں 5 سال رہنے کا اتفاق ہوا. وہاں اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے شیخ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ، ان کی باتیں طلبہ کی زبانوں پہ بالکل عام تھیں. صبح و شام ان کے تذکرے ہوتے تھے. مجھے شوق پیدا ہوا میں شیخ عزام شہید رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھوں. میں نے کتاب اٹھائی، مطالعہ شروع کیا. اس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا مشاہدہ اور واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں رشین سٹیٹس نے، روس کے اس عجیب قسم کے درندے نے جب افغانستان پہ حملہ کیا اور وہاں دنیا کے کونے کونے سے مجاہدین پہنچے، شیخ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ اپنی زندگی کا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہ بچتی. چلاتے چلاتے اسلحے سے جب ہم فارغ ہو جاتے، روسی جہاز ہمارے سروں کے اوپر دندناتے پھر رہے ہوتے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہم یوں انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر کہتے، ہماری آنکھوں کے سامنے جہاز ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. عظیم چیز ہے یہ، ایک حقیقت ہے زندگی کی. دل سے نکلے،
تو بات اور ہے، لپ سروس ہو، بس زبان سے بات کہہ دی جائے تو اس کا معاملہ اور ہے، بڑا سمجھ کے کوئی کہہ رہا ہو اور اس کی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہو اور عملاً میدان کے اندر نکلا ہوا ہو، تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ اکبر کی تاثیر ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کا فہم، اس کا شعور، یہ زندگی کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر سب سے پہلا مطلب، اللہ اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اپنی صفات میں سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اپنے ناموں کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اس کا عذاب سب سے بڑا ہے، اس کی ہستی سب سے بڑی ہے، اس کا دین سب سے بڑا ہے، اس کا رسول انسانوں میں سب سے بڑا ہے، اس کی یاد سب سے بڑی ہے، اس کے سامنے حاضری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اس میں اللہ کی یاد کا پہلو تو بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اس کو ریمائنڈر کے طور پہ رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے، رکوع میں جانے لگے، پھر ریمائنڈر ایک آ گیا، اللہ اکبر، دیکھنا تم معمولی کام نہیں کر رہے ہو، اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر ریمائنڈر آ گیا، اللہ اکبر، دیکھنا ادھر ادھر کے خیالات میں نہ چلے جانا، جو تم اس وقت کام کر رہے ہو یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر ریمائنڈر آ گیا، دیکھنا ادھر ادھر نہ گھومتے پھرتے رہنا، اللہ اکبر، جس کے سامنے تم کھڑے ہوئے ہو وہ سب سے بڑی ہستی ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اگر انسان کو توفیق مل جائے اور یہ چیز نصیب ہو جائے، اولی اور بنیادی طور پر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، پھر اس کو یہ احساس ہو جائے اس کے سامنے میں بہت چھوٹا ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، عاجز ہوں، درماندہ ہوں، مسکین ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں۔ یہ سرنڈر کرنے کی نشانی ہوتی ہے، عاجزی کی نشانی ہوتی ہے۔ کوئی جب کسی سے کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر لو، تو اصل میں وہ اس سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ہوگا جو میں کہوں گا، میرے سامنے ہاتھ کھڑے کر لو۔ یہ ہینڈز اپ کی کیفیت اور یہ سرنڈر کرنا اور یہ رفع الیدین کرنا اور بار بار کرنا، تکبیر میں کرنا، رکوع میں جاتے ہوئے کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا، یہ اس بات کا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اللہ میں عاجز اور فقیر ہوں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر رہا ہوں۔ ساتھ میں اللہ اکبر کہ تو بہت بڑا ہے، یہ احساس ہو جائے، اس کی عظمت کا احساس ہو جائے، صفات کا احساس ہو جائے، ناموں کا احساس ہو جائے، قدرت کا احساس ہو جائے، اس کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، پھر اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے، اور چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت سے خوف کا احساس پیدا ہو جائے، اور آخری انسان کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے حیا کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، میں کیسے تیری عبادت کر رہا ہوں، تو اس کی نماز میں ایک نیا معنی پیدا ہو جائے گا، وہ نماز کے پیغام کو سمجھ جائے گا، جو اس کا میسج اللہ رب العزت نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ اس کو پوری طرح سے سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر کا ایک آخری مطلب آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم بھائیو، ایک اللہ اکبر کا تعلق میرا اور میرے رب کے ساتھ ہے کہ اللہ تو بہت بڑا، میرے مولا تو بہت بڑا، تیری رحمت بہت بڑی، تیری عظمت بہت بڑی، تیرا عذاب بہت بڑا، تیری رحمت بہت بڑی، تیری نعمتیں بہت بڑی، تیرے احسانات بہت بڑے، اور دوسری طرف اس اللہ اکبر کا تعلق میری ذات اور بندوں کے ساتھ ہے۔
یا اللہ ان بندوں کے مقابلے میں بھی بڑا ہے تو تو ہے، میں بڑا نہیں، میں بڑا نہیں ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے نمازی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے احباب ہیں، میں بڑا نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چیلنجنگ انداز میں کہتے ہیں الکبریاء ردائی، او ایسی نماز پڑھنے والے تجھے احساس نہیں ہے بڑا پن تو میری چادر ہے، میری عظمت ہے، اگر تو بڑا بنتا ہے تو کیا تو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ میں تجھے جہنم میں اوندا کر کے گراؤں گا اگر تو میری عظمت کی بجائے اپنی عظمت منوانے لگ جائے، اگر وہ اللہ کو بڑا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا کہنے لگ جائے تو سزا کیا رکھی؟ لا يدخل الجنہ من كان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور بڑا پن اور اس کا احساس پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ اکبر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ اکبر کا پیغام یہ ہے، یہ ہمارے اندر فروتنی کا احساس، عاجزی کا احساس اور انتہائی مسکنت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ ایک بات میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی اور اب پھر اختتام پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں کیا ہوں اس کائنات میں اور میرا سٹیٹس کیا بنتا ہے، میری پہچان کیا بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی حقیقت پہ ذرا غور تو کیجئے گا، یہ انسان اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نمازی، کرۂ ارضی کے اوپر بسنے والے اور ان کے اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور روشن سورج اپنی تابناکیوں کے ساتھ روزانہ طلوع ہوتا ہے، تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا، اس سورج کو اللہ رب العزت نے ہماری زمین سے کوئی 12 لاکھ گنا تقریباً بڑا بنایا، 12 لاکھ گنا بڑا یہ سورج، اور اس سے بڑے اربوں ستارے سٹارز اس کائنات میں یوں لٹو کی طرح چکر لگا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک وی وائی کارنس میجورس، دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ، موجودہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا بنایا، اور پھر اس کے بعد گلیکسیز، مجامع النجوم، 250 ارب کے قریب گلیکسیز ہیں، ان بڑے بڑے ستاروں کے مجموعے ہیں جو اس کائنات کے اندر دریافت ہو چکے ہیں۔ پھر گلیکسیز مل کے کلسٹر بنا رہی ہیں، اس پوری کائنات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تمہاری ساری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی بڑی ہوئی ہو۔ ما السماوات السبع والارضون عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بأرض فلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جتنی کرسی کے سامنے یہ کائنات چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ پھر ریورس ذرا دیکھیے، وہ عرش معلیٰ اور اس سے چھوٹی کرسی اور کرسی سے چھوٹی یہ کائنات، اور اس کائنات میں ایک وہ میجورس وی وائی کارنس، ایک ستارہ، اور اس سے 90 کروڑ گنا چھوٹا سورج، اور سورج سے 12 لاکھ گنا چھوٹی یہ زمین، اور اس کرۂ ارضی پہ 7 بر اعظم، اور ان 7 بر اعظموں کے اندر سے ایک یہ چھوٹا سا بر اعظم، اور اس بر اعظم کے ممالک، اور ان ممالک میں سے ایک یہ ملک پاکستان، اور پاکستان کے صوبوں میں سے پھر اضلاع، اور ان اضلاع میں سے ایک ضلع لاہور، اور ضلع لاہور کی بے شمار آبادی میں سے ایک یہ اعظم مارکیٹ، اور اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا عبید الرحمن۔ ذرا سوچے تو صحیح، کائنات میں اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ ہم تکبر کریں تو ہمیں کیسے زیب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے،
ہر لحاظ سے بڑا ہے، صفات میں بڑا ہے، نشانیوں میں بڑا ہے، عظمت میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کبریائی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔